نے فرمایا کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عباس ان میں سے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو۔ قال فدعاهم، حضرت فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فدعاهم ذات یوم ودعانی، ایک دفعہ مجھے بھی بلایا اور ان رؤساء کو بھی بلایا۔ قال وما رأيته دعانی یومئذ الا لیریہم، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں بلایا اس دن مگر اس واسطے کہ تاکہ ان کو دکھلائیں میری صلاحیتیں۔ فقال ما تقولون، پس فرمانے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہ تم کیا کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کے بارے میں، حتیٰ ختم سورہ، یہاں تک کہ پوری سورت کو تلاوت فرمایا حضرت عمر فاروق نے۔ فقال بعضهم، بعض اس کی تفسیر کرنے لگے امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ، اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم خدا کی حمد کریں، اسی سے استغفار طلب کریں۔ اذا نصرنا وفتح علینا، جب ہمارے کو اللہ نے نصرت سے نوازا، ہمیں مکہ کی فتح سے نوازا، اللہ نے ہمیں یہی فرمایا۔ وقال بعضهم لا ندری، بعضوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ ولم یقل بعضهم شیئا، بعضوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ بہرحال یوں حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے امتحان لیا۔ وقال لی ابن عباس، نے مجھے کہا ابن عباس اکذالک تقول، تو بھی صحیح کہتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہ۔ قال فما تقول، تو کیا کہتا ہے؟ قلت هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اعلان ہے۔ علمہ اللہ لہ، جو اللہ نے ان کو بتلایا تھا کہ تیرا اب وصال ہونے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے ساتھ فتح مکہ، فذلک علامت اجل، کہ یہ آپ کے وصال کی نشانی ہے، آپ کی اجل کی نشانی ہے۔ فسبح بحمد ربک، لہذا تسبیح بیان کیجئے ساتھ حمد اپنے رب کے، واستغفر، اسی سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک واللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قال عمر ما اعلم منها الا ما تعلم، حضرت عمر نے فاروق نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جانتا مگر جو تو تفسیر کرتا ہے، میں بھی اسی کی تفسیر یہی کرتا ہوں۔ به قال حدثنا سعید بن شرحبیل قال حدثنا علیہ سنن المقبری عن ابی شریح الادوی انه قال لعمر بن سعید، حضرت شریح ادوی تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے کہا عمر بن سعید سے جو قریشی تھے، یہ اس کی طرف سے یزید کی طرف سے امیر تھے، مدینہ پاک کے والی تھے۔ وہ یبعث البعوث الی مکہ، وہ اپنے لشکروں کو بھیجنا چاہتا تھا مکے کی طرف، چونکہ مکے پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا تھا۔ کیا ایذن لی ایھا الامیر احدثک، اس موقع پر حضرت شریح بن ادوی نے، ابی شریح ادوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بن سعید سے حق بات کہنے کے لیے حدیث پیش کرنے کی اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں حدیث پیش کروں آپ کو۔ احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ایسی بات کہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے وہ فتح کے دوسرے دن۔ سمعتہ، جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنا میرے دو کانوں نے، وبآہ قلبی، اس فرمان مبارک کو میری دل نے محفوظ رکھا ہے، وابصرتہ عینایا، اس منظر کو میری آنکھوں نے دیکھا تھا، پورا منظر میرے سامنے ہے۔ حین تکلم به، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انہ حمد اللہ وثنا علیہ، بے شک حضور نے اس موقع پر اللہ کی حمد فرمائی تھی اور ثنا فرمائی۔ ثم قال، پھر اس موقع پر فرمایا، ان مکہ حرم اللہ، بے شک مکہ پاک کو اللہ نے حرمت والا بنایا فرمایا ہے، فلم یحرمہ الناس، لیکن لوگ اسی کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے۔ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس موقع پر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں ہے حلال کسی انسان کے واسطے جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور ذات آخرت کے دن پر، ان یسفک بہا دمن، کہ اسی کی وجہ سے کسی خون کو ناحق خون کو بہائے، ولا یعضد بہا شجرا، اور نہیں ہے اس کو اجازت ہے کہ کسی درخت کی شاخ کو کاٹے یا درخت کو کاٹے۔ فإن أحد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا فقولوا له ان اللہ اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، اگر کوئی تمہیں رخصت کے لیے کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا تھا
اسی موقع پر، فتح مکے کے موقع پر، فقولوا لہو، اسے کہو کہ ان اللہ اذن لرسولہ، بے شک اللہ نے اجازت عطا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر، ولم یأذن لکم، تمہیں اللہ نے اجازت نہیں عطا فرمائی ہے، وانما اذن لی فیہا ساعۃ، میرے واسطے بھی جو اجازت ہے وہ ایک گھڑی کی ہے دن کے، وقد عادت حرمتها، اب اس کی جو حرمت ایسے ہو گئی ہے جیسے کہ حرمت اس کی کل تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے خصوصی طور پر دن کی کچھ گھڑیوں کے اندر اجازت دی گئی ہے، میں اس طرح کے ان سرکشوں کو قتل کراؤں گا یا ان کو یہاں قتل کروں گا جیسے ابن خطل وغیرہ، باقی کسی کے واسطے مکے کے اندر، حرم کے اندر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے فرمایا چاہیے کہ یہاں جو موجود ہے وہ ان غائب لوگوں کو یہ بات پہنچائے۔ فقیل علی ابی شریح، بس ابی شریح سے کہا گیا ماذا قال لک عمرو بن سعد، تجھے اس موقع پر عمرو بن سعد نے کیا جواب دیا؟ قال، وہ خرمست مجھے کہنے لگا، انا عالم بذالک منک یا ابا شریح، میں اس کو اچھی طرح تجھ سے جانتا ہوں ابا شریح، ان الحرم لا یعیز آسیا ولا فارن بدم ولا فارن بحربۃ، بے شک حرم جو ہے پناہ نہیں دیتا کسی نافرمان کو، ولا فارن بدمن، اور جو اس طرح کا ناحق خون کر کے بھاگ کر حرم میں آتا ہے اسی کو بھی پناہ نہیں دیتا، ولا فارن بخربۃ، اور اس طرح کا بھگوڑا جو فتنہ فساد پھیلاتا ہے وہ اگر حرم پاک میں پناہ لیتا ہے تو اسی کو بھی حرم پناہ نہیں دیتا۔ یہ اسی موقع پر عمر بن سعد نے یہ بات کہی، اور یہ اس نے اپنی الو سیدھا کرنے کے لیے، چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ فوج کشی کرنے کا سوچ رہا تھا نا، اور اسی واسطے اس نے یہ بات کہی، اور حضرت ابی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو حق بات اپنی بتلا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان تک پہنچا دیا۔ یہ عمرو بن سعد وہی ہے جسی کی موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، کوئی گورنر کوفے کا یہی تھا اس وقت، ایک ابن زیاد، عبداللہ بن زیاد، دوسرا عمرو بن سعد، یہ دو آدمی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں جو شہادت ہوئی تو ان لوگوں کی وہاں اختیاری تھی، وہاں ان کی گورنری تھی، وہاں ان کی ذمہ داری تھی۔ تو اب جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک اسی کے اندر اعلان فرما دیا تھا اپنی خلافت کا، تو اب اسی کے خلاف خروج کرنے کے لیے لشکر لے کر جا رہا تھا، اسی موقع پر حضرت ابی شریح نے اسی کو یہ بات بتلائی، اور ابی شریح نے پھر یہی بیان کیا کہ لا یعیز آسیا ولا فارن بدمن ولا فارن بخربۃ، کسی بھی دہشت گرد کو پناہ نہیں دی جائے گی اور کسی بھی فارن بدمن کو